نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سن سچ تے عمل کرنا سچیاں دے نال رہن دی سچیاں صحبت وچ بہن دی سچیاں دی پیروی کرن دی توفیق عطا فرما۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا کے ہر انسان تک پہنچاؤں اور سچا حسینی بن کے انہاں ہوتے ہیں روح کے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے توبہ نصوح توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضوری عددار عطا فرما مرددہ کلمہ طیبہ نصیب فرمائے قبر حشر دی ذلت رسوائی تو بچائے غضب آئندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھ انسانیت بے غرض پڑا کرنے والے نواز سے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنا۔ محویت مولا فنا فی الذکر سلطان الاذکار حق الیقین تزکیہ نفس فنا فی اللہ اور بقا باللہ دا کمال عطا فرما۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی کچہری سے حاضری دی نعمت عطا فرمائی اپنی حضوری سے حاضری دی دولت کبرا عطا فرمائی۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی ساڑی دلوں دی نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد طرح موضوع سامعین آج تے درس تصوف دا موضوع ذکر الہی ہے۔ سورہ بقرہ دی 152 آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ رب سونے فرمایا کہ تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا۔ بخاری و مسلم شریف سے حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ اللہ سنا فرماوندا ہے کہ میں اپنے بندے نہ ادا ہی معاملہ کرنا جویں وہ میرے تو گمان رکھدا، یعنی میرے تو جو توقع رکھدا تے میں وہ نال ہونا جدوں وہ میرا ذکر کردا۔ اگر وہ مینوں میرا خلوت وچ ذکر کرے تے میں وہ ذکر خلوت وچ کرنا، اگر جلوت وچ میں میرا ذکر کرے تے میں اس تو بہتر مجلس وچ وہ ذکر کرنا۔ جڑا میری طرف ایک بالش اگے وددا تے میں ایک گز کی طرف ہونا، جڑا چل کے میری طرف آندا تے میں دوڑ کے طرف جانا۔ قرآن کریم کی سورہ راف دے اندر رب سنے فرمایا 205ویں آیت دے اندر کہ اپنے رب دا دل ہی دل وچ عاجزی خوف نال پست آواز نال ذکر کردے رہیا کرو اور غافلاں وچوں نہ ہوئو۔ سورہ نساء دی 130 آیت دے اندر رب سنے فرمایا کہ جب تسی نماز پڑھ چکو تے کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرو۔ سورہ رات دی 28ویں آیت رب سنے فرمایا کہ یاد رکھو دل جڑے اللہ کے ذکر نال ہی سکون پاؤندے نے۔
قرآن کریم دی سورہ احزاب دی 41ویں آیت رب نے فرمایا کہ مسلمانوں اللہ کا ذکر کرو اور کثرت نال ذکر کرو۔ اللہ سونے نے ذکر کا طریقہ بھی دسیا، ہر پاسوں دھیان ہٹا کے۔ سورہ مزمل دے اندر رب نے دسیا کہ اللہ کا ذکر کرو، ساری خلق تو رخ موڑ کوئی طرف متوجہ ہو جا، اور رج کے ذکر کرو، ہر ویلے چل دے پھر دے اٹھ دے بیٹھ دے اللہ سونے کا ذکر کرو۔ مختلف حدیثاں دے اندر بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر دے اتنے بہت زور دیتا اور ذکر دا طریقہ بھی دسیا، اور ذکر دے بارے فرمایا۔ ایک حدیث پاک دے اندر ہے کہ ذاکر جڑا اس حدیث دا مفہوم ہے کہ ذاکر زندہ ہے، ذکر تو غافل و مردہ۔ ایک حدیث پاک ہے کہ ذاکر جڑا وہ سخی تو بھی افضل ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے ذاکر مجاہد فی سبیل اللہ تو بھی افضل ہے۔ پھر ابن ماجہ شریف حدیث ہے کہ اللہ ذکر ہے اتنی کثرت نہ کرو کہ منافق تانوں پاگل کہنا۔ طبرانی شریف دے وچ حدیث پاک ہے کہ اللہ ذکر اتنا کرو کہ منافق تانوں ریاکار کہنا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیا کہ ذاکر دا مذاق اڑائے وہ منافق ہے۔ جس طرح جسم واسطے غذا دی لوڑ ہے، اسی واسطے روح نو روحانی اور نوری غذا دی لوڑ ہے، اور وہ اللہ دا ذکر ہے۔ یعنی ذکر روح دی غذا، لطائف دی غذا اللہ دا ذکر ہے، کیونکہ ہر بار ذکر جب انسان دے اندر جذب ہوندے اندر نورانی ہوندا ہے، روح دی باطن سے پرواز کردے ہیں کہ چلیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضر شرف حاصل کر دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی۔ کیونکہ ذکر الہی ہے جڑا ذاکر نو مذکور تک لے جاندا ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے رہے ہیں کہ شوق میری لے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگو پے میں ہے، نہ چھوڑ ہے دل فغان صبح گاہی اما شاید ملے اللہ میں۔ جن کا عشق صادق ہے وہ کفر یاد کرتے ہیں، لبوں میں موقع خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ بتوں کو میری لادینی مبارک کہ ہے آج آتش اللہ سرد۔ تو جب تک انسان ذکر سے فنا نہیں ہوندا کدے بھی دید مولا دی نعمت حاصل نہیں ہوندی۔ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیا اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو، بہو کتھاں لبیوے ہو، سہ ریاستاں کر لیاں، خون جگر دا پیوے ہو، تے لکھ ہزار کتاباں پڑھ کے دانش مند صدیوے ہو، تے نام فقیر تیناں دا بہو قبر جنہاں دی جیوے ہو۔ کہ جنہاں سچا ذکر کیتا ہے انہاں دی قبر ہی جیندی ہے۔ تے جڑے ذکر الہی تو محروم رہے نے، ارے وہ ذکر الہی تو محروم لوگ رہندے نے جنہاں روزے رست دلوں بلا نہیں سی کیا، دنیا دکھائیاں نعمتاں پیچھے دوڑ گئے تھے۔ لیکن جڑیاں نیک روحاں نے دل زبان دے نال دلوں بھی بلا کیا اور قلبوں خدا مست ہو گئیاں سی۔ اور اللہ سونے نے 70,000 باری تجلی فرمائی لیکن حل بن مزید دے نعرے مار دے سی۔ یہ روحاں دنیا چ بھی آ کے خدا مستی ہوندی ہے، جی بھائی ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے درویش خدا موسی شرکی ہے، نہ غربی گھر میرا دلی، نہ صفحہ نہ سمر گم۔ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ اقبال فرماندے عشق مولا نے جو ظلمت 70,000 پردیاں جو گزار کے عشق بنو اللہ کی بارگاہ تے لے گیا۔ کیوں کہ نور ذکر الہی دی قوت نال طاقت پڑھدا گیا، وہ اندر قوت پرواز پیدا ہو چکی سی۔ ذکر الہی ہی ہے جو انسان اللہ کی بارگاہ تک لے کے جاندہ۔ اسرار اولیاء چ لکھیا کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیا کہ
کیا درویش تصوف دے مذہب و سلوک دے مطابق وہ شخص صوفی اور سالک ہی نہیں جڑا ذکر الہی وچ نہیں، اس واسطے کہ جس دم و ذکر الہی تو غافل رہندا ہے انہوں کی معلوم کہ وہ کداں کداں دی نعمتاں کھولتیاں گئیاں۔ اس واسطے جتوں تک ہو سکے ذکر الہی تو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کسی شخص نے ایک درویش نے درخواست کی تھی کہ جدوں تسی ذکر الہی دے وچ مشغول ہوو تے میرے حق وچ دعا کریو۔ وہ درویش فرمایا افسوس ہے اس گھڑی تے جدوں میں ذکر حق چ ہوں اور تو مینوں یاد آویں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ خواجہ جناب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ذکر الہی چ مستغرق رہندے تے عالم تحیر دے وچ اتنا مشغول ہوندے کہ سال دو سال تک آپ اسے عالم تحیر دے وچ رہندے اور انہوں نے اپنے آپ دی خبر بھی نہ ہوندی۔ پھر فرمایا ایک دفعہ شہنشاہ اندر ولی حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ذکر الہی دے وچ مشغول سگے، انہیں وچ آپ دے کوئی مرید نے آ کے آکھیا کہ والی شہر ہے مینوں شہر تو باہر کڈنا چاہتا ہے۔ خاص صاحب نے پوچھیا ہوا اس ویلے کتنے آ؟ وہ کہنے لگے حضور شکار میں گیا ہوا۔ فرمایا انہیں خطا کیتی اگر وہ زندہ اور سلامت آ گیا تو بڑے تعجب دی گل ہوئے گی۔ جویں خاص صاحب نے زبان بار چو فرمایا تو اسی ویلے والی شہر گھوڑے تو گر کے مر گیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جدو صاحب حال ذکر الہی چ مستغرق ہوندا ہے تے مصیبت اور نعمت دونوں دے سامنے موجود ہوندیاں نے، تے جہدے نصیب چ نعمت ہوندی اور نعمت دندے نے، جہدے نصیب چ مصیبت ہوندی اور مصیبت دندے نے۔ تے پسا درویش عقل مند وہ شخص ہے جڑا مستغرق ہوئے اور انہاں دا مزاحم نہ ہوئے، کیوں کون جاندا ہے کہ انہیں زبان چوں اس ویلے کی نکل جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس ویلے میرے پیرو مرشد صدر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ اپنے وقت حاضر ہوندے تو ذکر بہت کردے، اور جدو حالت زیادہ ہو جاندی تو ایک رات دن مسلے تے بے ہوش پڑے رہندے اور انہوں اپنے آپ دی کوئی خبر نہ ہوندی۔ پھر آپ نے فرمایا حال تصوف صرف اس دل نو زندہ سمجھ دیا جڑا ذکر الہی وچ مستغرق ہے اور ایک دم بھی ذکر الہی تو غافل نہیں ہوندا۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا ایک بار ایک درویش ذکر حق تو غافل ہو گیا تو شہر دے وچ گیا تو لوکاں نے آواز سنی کہ فلاں صوفی جڑا مر گیا۔ شاید لوکاں نے تو گھر جا کے حال دریافت کیتا، دیکھیا تو زندہ بیٹھے سکے۔ واپس جان لگے تو آپ نے بلا کے آکھیا کی معاملہ انہوں دسیا جدو اتنا آواز سنی اسی کہ وہ فوت ہو گئے، لیکن تس تو ماشاء اللہ زندہ فرماؤن لگے وہ آواز تھی صحیح سنی ہے، اس لیے کہ میں ہر ویلے ذکر الہی رہنا، لیکن اس ویلے میں اللہ ذکر تو غافل ہو گیا سکا، تاں یہ منادی کیتی گئی ہے۔ یہاں پر ایک بار میں لاہور سے بزرگوں دیکھیا جڑے ذکر الہی سے مستغرق رہندے اور کئی دفعہ اٹھ کے بازار آندے اور کسی گرم تندور دے وچ آ کے بہ جاندے، اور کافی دیر بہن تو بعد اندروں نکلے آندے، لیکن انہوں دے جسم دے جلن دا ذرا بھی نشان نہ ہوندا۔ آج دی ساری گفتگو اور تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے ہر وقت ذکر الہی چلیے اپنے پیر مرشد دسے طریقے دے مطابق فنا فی ذکر سلطان الذکار دا کمال حاصل کریے تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل ہو سکے۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سن استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے،
اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان و صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشم معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما۔ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ دجالی افلاطونی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نواقفاں ساڈے اندر موجود ہیں غدار دجالی ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائی اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔